السلام علیکم میرے پیارے مسلمان دوستوں، میرے پیارے مسلمان بھائیوں اور میرے بزرگوں، ایک حق بات بتانی ہے آپ کو۔ یہ بات بالکل حق ہے، یہ بالکل سچ ہے۔ اللہ قرآن پاک میں بتاتا ہے، قرآن کریم میں اللہ بتاتا ہے کہ انسان جاہل ہے، بڑا جاہل ہے، اور انسان ظالم بھی ہے، بڑا ظالم ہے۔ انسان کا ہر کام جو ہے وہ ناقص ہے۔ انسان کے پاس جو بھی ہے، سوچنے کا، سمجھنے کا، دیکھنے کا، سننے کا، بولنے کا، چلنے کا، سارے دی ہوئی اللہ کی نعمت ہے۔ ساری چیزیں جو ہے اللہ نے دیا ہے۔ اب کوئی انسان اس کو مانے یا نہ مانے، بات تو حق ہے کہ سارے چیز دی ہوئی اللہ کی ہے۔ اللہ نے سارے چیز عطا فرمائی ہے انسانوں کو، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے ہم نے انسانوں کو جو بھی دیا ہے وہ سارے مختصر ہے، کمزور ہے، اور اس سارے مختصر چیزوں سے، اس سارے کمزور چیزوں سے انسان جو بھی کام کرے گا، سارے کام جو ہوگا وہ کمزور ہوگا، ناقص ہوگا۔ انسان جو بھی قانون بنائے گا، یہ اللہ کو پتہ ہے دنیا میں انسان کیا کیا کرے گا، کتنے سارے قانون لاگو کرے گا، کتنے سارے اپنے من سے قانون بنائے گا۔ تو انسان جو بھی قانون بنائے گا وہ سارے 80 وہ سارے قانون میں جو ہے کمیاں بھرا ہوا ہوگا۔ انسان جو بھی قانون بنائے گا اس میں بہت سارے غلطیاں ہوگی۔ کچھ انسان جو ہے جان بوجھ کر غلطی کرے گا، اور کچھ انسان جو ہے انجانے میں غلطی کر بیٹھے گا، اور اس قانون کو جو بھی اپنا زندگی کی مقصد بنائے گا، انسان کا بنایا ہوا قانون کو اگر کوئی عام انسان یا کوئی بھی انسان اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ بنائے گا، وہ ناکام ہو جائے گا۔ اب انسان کی زندگی گزارنے کے لیے قانون اللہ نے بنایا، اللہ نے ایک قانون بنا کر کے دی ہے انسانوں کو، تاکہ انسان اپنی زندگی میں کامیاب ہو جائے، اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکے، دنیا کی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی۔ وہ قانون اللہ کا بنایا ہوا ہے، وہ القرآن ہے، وہ اسلام ہے، وہ اللہ نے بنایا اور اللہ نے اس کو بہترین بتایا۔ اللہ کا پسندیدہ قانون ہے، اور اس پر چلنا فرض عین بتایا، چاہے انسان کو اچھا سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کچھ سمجھ میں آئے، کچھ سمجھ میں نہ آئے، کچھ صحیح لگے، کچھ غلط لگے۔ کیوں؟ پہلے اللہ نے بتایا کہ ہم تجھے جو کچھ دیا ہے وہ ناقص ہے، کمزور ہے۔ برین، دیکھنے کا، سننے کا،
ہر چیز اللہ نے ناقص دیا ہے، اسی لیے اللہ کا قانون اسے صحیح ڈھنگ سے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اللہ خیر فرماتا ہے اس انسان پر جس کو زیادہ سے زیادہ سمجھ میں آتا ہے، اور وہ انسان پہ اللہ رحم کرتا ہے، اس انسان کو اللہ بخش دیتا ہے، محبت کرتا ہے۔ وہ انسان جسے سمجھ میں نہ آئے پھر بھی اس کو حق سمجھ کر جمے رہے۔ اللہ کا بنایا ہوا قانون فرض عین ہے، اسلام ہے۔ اسلام کو مان کر جو چلے گا وہ کامیاب ہوگا، جو اسلام سے بغاوت کرے گا، جو اسلام کو ناپسند کرے گا، جو اسلام کے خلاف اپنا کچھ من گھڑت کہانیاں ڈھالے گی یا من گھڑت کچھ سوچے گی، وہ انسان کے لیے ہلاکت ہے۔ وہ انسان جانور سے بھی بدتر کہلائے گا، وہ انسان ناکام ہو جائے گا جو اللہ کی بدھان میں کچھ کمی ڈھونڈے گا، اللہ کی قانون میں کچھ اگر کمی تلاش کرے گا، وہ انسان بڑے مشکل میں پڑ سکتا ہے دوستو۔ ہاں، کچھ یوں بھی ہے الحمدللہ، بہت سارے پڑھے لکھے غیر قوم انسان جو اللہ کے نافرمان تھے، جو اللہ کے انکار کرنے والے تھے، کچھ ایسے بھی انسان ہے جو اللہ کی بدھان میں، اللہ کی قرآن میں کمی ڈھونڈنے کی کوشش کی، اللہ نے اس کی دل کو بدلا، اس کی دل کو نرم کر دی، اس کو ندامت عطا فرمائی، اس نے پھر آخر میں اسلام کو سویکار کر لیا، اس کو اللہ ہدایت کی راستہ دے دی۔ شاید اس انسان کو اللہ بہت پسند کرتا تھا۔ آج بھی ایسی ہو رہا ہے، بہت سارے غیر قوم سمجھدار انسان دنیا میں بہت ہے میرے دوستو، ہندو بھائیوں میں ہے، ہمارا یہودی بھائیوں میں ہے، عیسائی بھائیوں میں ہے۔ ہر یہودی، ہر ہندو، ہر عیسائی، ہر بدھو جو ہے، بدھ جو اسلام کے خلاف چلنے والے ہیں، جو غیر قوم ہے، اللہ کے بندہ ہی تو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی تو ہے۔ بہت سارے اچھے ہیں، بہت سارے سمجھدار ہیں، بہت سارے نرم دل کے ہیں، نرم دل کے بہت سارے انسان ہیں۔ انسان برا نہیں ہوتا دوستو، انسان کے نفس برا ہوتا ہے، انسان کے نفس جو ہے انسان کو شیطان بناتا ہے۔ اسی لیے میرے دوستو، نفس کی غلامی ہمیں نہیں کرنی چاہیے، نفس کی غلامی سے ہمیں بچنا چاہیے، ہمیں اللہ کی غلامی کرنا چاہیے، اور اللہ ہی ہمارا رب ہے، اب ہمارا بنانے والا ہے، ہمارا پالنے والا ہے۔ اس بات کو ہمیں غور فکر کرنا چاہیے کہ ہمارا بنانے والا کون ہے، کس نے بنایا ہمیں، کیسے بنایا ہمیں کیسے بنایا۔ ایک وقت ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، ہمارا کوئی ہستی نہیں تھا، ہم کچھ بھی نہ تھے، کچھ کہلانے کے قابل بھی نہ تھے۔ ایک وقت ہم پہ ایسے گزرا، ہر انسان پر گزرا کہ ہم کسی قابل نہیں تھے، ہم ذرہ بھی نہیں تھے۔ ہمیں اتنا خوبصورت ہمیں اللہ صورت دی ہے، بہت سارے نعمت دی ہے، عقل دی ہے، سوچنے کے، سمجھنے کے، چلنے کے، دیکھنے کے، بولنے کے، سننے کے، بہت سارے ہمارے جسم کے اندر ہے، جسم کے باہر ہے جو نظر آتی ہے، اور ہمارے جسم سے بھی باہر ہے، یعنی یہ جو سارے دنیا میں دیکھنے کو ملتا ہے، سارا دنیا میں اللہ کا نعمت ہے۔ اس بات پہ جو غور کرتا ہے، اس بات کو لے کر جو
तन्हाई में सोचता है, उसे अल्लाह चुन लेता है, उससे अल्लाह पसंद कर लेता है, उसे अल्लाह हिदायत देता है, उसे अल्लाह कामयाब के रास्ते पे ला के खड़ा कर देता है। तो मेरे कहने का मतलब ये दोस्तों, इंसान के बनाए हुए सारे आइन है, एक कुरान के अलावा सारे के सारे जो है इंसान का बनाया हुआ कानून है, और इसमें बहुत सारे कमियां हैं, बहुत सारे गलतियां हैं। हाँ, कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ हो सकता है जो जिसे हम ले सकते हैं, जिसे हम चूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है गलत है, ज़्यादातर मनमानी है, ज़्यादातर अल्लाह का नाफरमानी है इंसान का बनाया हुआ कानून में। तो हमें जो है अल्लाह का कानून समझना चाहिए, और समझने के लिए हमें पहले सोचना चाहिए, फिर अल्लाह हमें सही समझ भी अता फरमाएगा, और उस पर हमें जो है गौर फिक्र करना चाहिए, उस पर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश में लगना चाहिए, और अल्लाह से तौफीक मांगते रहना चाहिए, और हमें कोशिश करना चाहिए कि हम इस्लाम पर चले, अल्लाह की रज़ामंदी पर चले, शैतान की रास्ता हम छोड़ दें, मनमानी का रास्ता हम छोड़ दें। रब चाही ज़िंदगी गुजारना हमें चाहिए, हमें अल्लाह से तौफीक मांगते रहना चाहिए, और उस पर चलते रहना चाहिए। तो अल्लाह हम सबको तौफीक दे हक़ पर चलने की, गलत से बचने की। अल्लाह हमारा दुनिया भी सवर दे, आखिरत भी हमें खूबसूरत बना दे, दुनिया और आखिरत दोनों जहाँ की कामयाबी नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन।